دا ہینگ مین. واہ بھائی کیا کارڈ نکلا ہے. یہ بہت چلاک کارڈ ہے. یہ کارڈ جو نظر آتا ہے وہ ہے نہیں, جیسے کہ نون لیگ جو نظر آ رہی ہے وہ ہے نہیں. فائیو آف وانڈز. وانڈز اچھے ہوتے ہیں, عقل مندی ہوتی ہے, دانشوری سے کام لیں تو 2-4 وزارتیں ان کو مل سکتی ہیں اگلے الیکشن. یہ اللہ نے نکالوایا ہے کارڈ, دا اسٹار, روشن ستارہ ہے. عمران خان آئے گا واپس. علیم خان کا جی استحکام پارٹی نے جب نون لیگ سے ہاتھ میں لائن کا نکلا تو کارڈ بہت اچھا ہے, ایس آف سورڈز. ایک اور چیز ہے جی, خان صاحب کے جو ان سے چھوڑ کے جانے والے ساتھی ہیں ان کا کارڈ نکالیں کہ جی وہ واپس آ سکیں گے. سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین, میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد القدیر. ناظرین آج ہم ایک بار پھر سے موجود ہیں لالا رخ صاحبہ کے پاس. لالا رخ صاحبہ نے آج اپنے سارے کارڈ یہاں پہ نکال لی ہیں, اور کارڈز میں آج ہم پوچھیں گے جی سب کا ذائچہ, خان صاحب کا, میاں صاحب کا, اور زرداری صاحب کا, استحکام پارٹی کا, اور ان سب کا. آج دیکھتے ہیں جی کارڈز کے حوالے سے ان کا کیا پیشن گوئی ہے کہ خان صاحب کب باہر آ رہے ہیں, میاں صاحب جون سا ہے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں, سارے کیسز سے باہر آ رہے ہیں, استحکام پارٹی کس کے ساتھ ملنے جا رہی ہے, اور آگے کیا ہوتا ہے سیاست میں, اس پہ بات کریں گے. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. ربنا آتنا لم یدنک رحمۃ ولنا من امرنا رشدا. یہ سورہ کہف میں ایک دعا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. سوری, اینی وے بٹی آدھی سے زیادہ باتیں تو آپ نے خود کر دیں. استحکام پارٹی کس کے ساتھ جا رہی ہے, انہوں نے تو میٹنگ تو کر لی ہے, اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. نون لیگ کے ساتھ, نون لیگ ہوا میں اڑ رہی ہے, جیسے جہاز جیٹ جہاز میں آئے تھے وہی جیٹ ان کو یہاں بھی دے دیا گیا ہے. تو اب کیا کہہ سکتے ہیں, سارا پاکستان جو ہے اس وقت ایسے کر کے بیٹھا ہوا ہے, خبریں سن رہا ہے اور حیران ہو رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. بہت خوبصورت میرے بھائی نے آج شیئر کی ایک پوسٹ, اس میں لکھا تھا کہ نواز شریف صاحب اگر چاہتے ہیں تو آخرت کے لیے بھی ان کو بغیر کسی گناہ کے سیدھا جنت کی پرچی ہمارے کوڈ دے دیں گے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ اللہ نے, ظاہری بات ہے پاکستان کا جب سب سے ہائیسٹ سپریم کورٹ نہیں پوچھ رہا کسی کو, تو اللہ بھی کہے گا چل بھائی انہوں سے سارے نے معاف کر دیتا ہے, میں بھی معاف کر دیتا ہوں. مگر ایسا ہوتا نہیں ہے, ہر چیز کا جواب آپ کو دینا پڑے گا. آپ یہاں سے چھٹی لے کر اگر بھاگ گئے اور آ گئے اور آپ کو بڑے بڑے اداروں نے آپ کو ہری جھنڈی دکھا دی, اس کا یہ مطلب نہیں ہے. یہ ٹرین کسی بھی وقت کسی سے ٹکرا سکتی ہے اور پٹڑی سے الٹ بھی سکتی ہے, کیونکہ اللہ کے کام اللہ بہتر جانتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب آپ پہلا کارڈ نکالتے ہیں, ایسے کرتے شروع کرتے ہیں نا اڑان والوں سے, نون لیگ والوں سے. چلے جی نون لیگ چار کارڈ ایسے کرے بھٹی. دیکھیں میرے تو جادوئی ہاتھ ہیں, آپ اپنے ہاتھ سے ایک کارڈ نکالیں, بسم اللہ پڑھ کے سیدھے ہاتھ سے شروع کر کے جہاں آپ کا دل چاہے رک جائیں اور وہ کارڈ اٹھا لیں. الرحمن الرحیم. آنکھیں بند کروں گا تو کارڈ نظر نہیں آئیں گے. چلے جی یہ دیکھیں یہ کارڈ ہے, دا ہینگ مین. واہ بھائی کیا کارڈ نکلا ہے. یہ بہت چلاک کارڈ ہے. یہ کارڈ جو نظر آتا ہے وہ ہے نہیں, جیسے کہ نون لیگ جو نظر آ رہی ہے وہ ہے نہیں. یہ ایک الٹا آدمی لٹکا ہوا ہے, لیکن وہ دیکھیں کتنا مطمئن ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ لٹک رہے ہیں, مگر وہ آرام سے اپنے سارے کام, اپنے کیسز مٹا کے, سب سے چھٹیاں لے کے, الٹا آرام سے ساری چیزیں ہموار کر کے پالیٹکس میں آ رہے ہیں. مگر ایک بات یاد رکھیے گا, لٹکا ہوا بندہ لٹکا ہی ہوتا ہے, اور اللہ کرے کہ انشاءاللہ اس ملک کے لیے اگر بہتری ہے تو یہ لٹک جائے. اللہ کے کاموں میں ہمیں کچھ نہیں پتہ کہ وہ کس طرح بندے کو پکڑ کے الٹا لٹکا دیتا ہے. ٹھیک ہے, اور جون سا ہے وزارتیں تو بٹی بٹائی چیزیں ہیں بھائی, کسی کو دے دیں, اس کو دے دیں, اس کو دے دیں. دیکھتے ہیں نا آگے کیا ہوتا ہے. اوروں کے نکالتے ہیں کارڈ سے, ابھی تو صرف ان کا نکلا ہے. ٹھیک ہے, آپ نکالیں جی زرداری صاحب کا کارڈ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نکالوں؟ نہیں کیوں, تم کن سے نکالو. فائیو آف وانڈز. وانڈز اچھے ہوتے ہیں, عقل مندی ہوتی ہے, دانشوری سے کام لیں تو 2-4 وزارتیں ان کو مل سکتی ہیں اگلے الیکشن میں. پرائم منسٹر ان کا نہیں آ سکتا, وہ تو لکھا ہوا ہے کہ نہیں آئے گا. اور اس ملک پہ اتنا تو اللہ نے رحم کیا ہے کہ ایک ایسے آدمی سے ہمیں بچایا ہوا ہے. آدمی کہیں اس کو, مرد کہیں, عورت کہیں, باجی کہیں, بہن کہیں, سمجھ نہیں آتی. بلاول صاحب ہمارے وزیر اعظم تو آ کے چند سالوں تک نہیں نظر آ رہے, مگر ان کے پاس اپنی طاقتیں مضبوط ہیں. 5 وانڈز ہیں, 5 ایسے شخص ہیں جن کو لوگ آنکھیں بند کر کے ووٹ دے دیں گے. ٹھیک ہے,
اچھا جی، آپ بات کریں جی کیا نام ہے ان کا، استحکام پارٹی کی. ضرور آپ اٹھائیں اب. استحکام پارٹی کا جی فیوچر یہ ایسے دکھ تو ہمیں ہوا استحکام پارٹی نے جب نون لیگ سے ہاتھ میں لائن کا نکلا تو کارڈ بہت اچھا ہے ایس آف سوارڈز. لیکن اگر یہ استحکام پارٹی جیتنا چاہتی ہے تو میرا خیال ہے اپنی جو مدر پارٹی ہے اس کے ساتھ جڑی رہے تو زیادہ بہتر ہے. کسی اور پارٹی میں ضم ہونے کی کوشش نہ کریں. کیونکہ دیکھیں کہتے ہیں جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے نا تو سب سے پہلے جو چوہے ہوتے ہیں نا، یعنی سب سے جو وہ ہوتے ہیں غیر ذمہ دار یا جن کا کوئی بھی اس میں اسٹیک نہیں ہوتا، وہ سب سے پہلے بھاگتے ہیں. اور جو کیپٹن ہوتا ہے نا وہ آخر تک ڈوبتی کشتی کے ساتھ ڈوب جائے گا، چھوڑ کے بھاگے گا نہیں. سو ایس آف سوارڈز نکلا ان کے پاس تلوار ہے ایک مضبوط جو کہ عمران خان ہے اور اس کا نام ہے جس پہ جہانگیر ترین کو تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے، اس کی کوئی ساخت ہی نہیں ہے پالیٹکس پاکستان میں. تو اس لیے اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ جیتے اور کامیاب ہو تو میرا خیال ہے کہ اس کو اناؤنس کر دینا چاہیے کہ میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں یا خان کے ساتھ ہوں یا کچھ بھی ایسی چیز جو کہ اس کو لنک کرے اس کے ساتھ، جو جس سے وہ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ جڑ ہوتی ہے نا، جو مین جڑ ہوتی ہے اگر آپ پتا اس سے گر جاتا ہے درخت سے تو اس کی کیا اہمیت رہتی ہے. جہانگیر ترین نے جو بھی کیا ہے پیسے سے وہ اپنے تھوڑے سے چند لوگوں کو تو خرید سکتا ہے، پارٹی میں شامل کر سکتا ہے، مگر سیٹیں ذرا اس کے لیے مشکل ہو جائیں گی. اچھا، جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ ہیں علیم خان. اگر علیم خان کا کارڈ نکالیں تو وہ کیسا رہے گا ان کا؟ لیٹس ڈو اٹ. مجھے کوئی اعتراض نہیں. میں نکالتا ہوں ان کا کارڈ یہاں سے، علیم خان کا جی. 10 آف سوارڈز. اچھا دیکھیں آپ نے وانڈس نکلا تھا ان کا اور ان کا اس کا بھی ایس آف سوارڈز نکلا تھا اور اس کا 10 آف وانڈس نکلا ہے. علیم خان کے پاس بھی چند پکے لوگ ہیں جو اس کا ساتھ دیں گے اور یہ بھی اس کا جہانگیر ترین کا بھی سوارڈ نکلا ہے، ایس نکلا ہے، اس کا 10 نکلا ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ اس کے ساتھ جڑا رہے گا تو اس کو کامیابی حاصل ہوگی، مگر اس طرح کی نہیں جس طرح کہ یہ اگر اپنے سورس کے ساتھ واپس نہیں چلے جاتے. وزیر اعلیٰ بن پائیں گے؟ نہیں یار، کم آن. وزیر اعلیٰ میں کوئی چھوٹی پوسٹ تھوڑی ہے. ابھی یہ کاکڑ شاکڑ کو لگایا ہوا ہے، اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ الیکشن کے بعد بھی کوئی ویل نون بندہ آئے گا. اٹھائیں اب. اچھا جی، اب نکالیں سب کے فیوریٹ خان صاحب، جس کو لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ جی ان کا کارڈ کیا نکلتا ہے، وہ اب آپ خود نکالیں، دیکھیں کیا نکلتا ہے. آنکھیں بند ہیں جی، دیکھ لیں. کوئی بھی یہ نہ کہے کہ میں نے کوئی فیوریٹزم کیا ہے یا میں نے ان کے لیے کوئی الگ کارڈ نکال کے رکھا ہے. واہ، دیکھیں نا کارڈ یہ ہوتا ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، دا اسٹار، جس کا ستارہ روشن ہے. آپ دیکھ رہے ہیں، آنکھیں بند کی میں نے، آپ کے سامنے اسپریڈ ڈالا ہے، میں نے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا. یہ اللہ نے نکالوایا ہے کارڈ، دا اسٹار، روشن ستارہ ہے. عمران خان آئے گا واپس، بہت دھماکے سے آئے گا اور نیکسٹ ہمارا پرائم منسٹر عمران خان ہی بنے گا. کوئی ڈیٹ، کوئی وہ کیسز ختم ہونے؟ آج 15 ہے. آج ان کے آج یا کل میں اس کی اناؤنسمنٹ آ جائے گی کہ اس کو چھوڑ دیا گیا ہے. سائفر کیس انہوں نے ڈیزالو کر دیا ہے، اس کا کوئی شواہد ان کو نہیں ملے. جیسے میں نے کیا تھا ایک دن آپ کے ساتھ، پیپر ایسے ہلایا اور میں نے کہا دیکھیں شاہ محمود کو، مطلب فضولیات. مطلب 22 کروڑ کوئی چھوٹا اماؤنٹ نہیں ہوتا. اگر ہم سارے ایک جگہ جمع ہو جائے نا تو پورا پاکستان ہل جائے. سب کو بیوقوف بنا رہے ہیں. اور جو میں نے محاورہ ایک دن بولا تھا یہاں پر کہ آپ چند لوگوں کو ہر وقت بیوقوف بنا سکتے ہیں، یعنی اپنی پارٹی کے لوگوں کو جیسے بناتے ہیں، نون لیگ والے ہو گئے، پیپلز پارٹی والے ہو گئے، بیوقوف بن رہے ہیں. اتنی داڑیوں والے 70 سال کی عمر کے آدمی این کے لگائے ہوئے پڑے ہوئے مولانا، یہ پیر صاحب، یہ صاحب الو کے پٹھوں والی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اسٹوپڈ باتیں. انسان سوچتا ہے یار اس نے اتنی زندگی کا غار میں گزاری، کہاں گزاری، اس کو کچھ بھی نہیں پتا دنیا میں کیا ہو رہا ہے. باہر نکل کے کبھی اس نے آلو پیاز ٹماٹر کی بھی قیمت نہیں پوچھی. اور دوسری طرف آپ بیچارے ان پڑھ، 80% لوگ ہمارے ملک کے ان پڑھ ہیں، دکاندار ہو گئے، کسان ہو گئے، ٹھیکیدار ہو گئے، گھر بنا رہے ہیں، کنسٹرکشن کر رہے ہیں، لیکن ان کو الف بے پے نہیں پتہ. لیکن اس وقت ہمارے ہاتھوں کے اندر ایک ایسا اللہ نے انسٹرومنٹ دے دیا جس کو سیل فون کہتے ہیں، جو ہر غریب سے غریب آدمی کے پاس ہے، جس کے پاس ہر چیز آ جاتی ہے، انفارمیشن. تو آپ سب کو بھی بیوقوف ایک ساتھ نہیں بنا سکتے. یو کین فول سم آف دا پیپل آل دا ٹائم، آل آف دا پیپل سم آف دا ٹائم. ٹھیک ہے، بٹ یو کانٹ فول آل دا پیپل آل دا ٹائم. یہ کل ایک میں تجزیہ کار کو دیکھ رہی تھی اور وہ یہی کہہ رہا تھا اور مجھے اتنی ہنسی آ رہی تھی کہ یار یہی میں نے چند ماہ پہلے کہا.
اب رہ گئے ہمارے خان صاحب. اب مجھے بتائیں کہ یہ خان صاحب کا خوف ان کے دل سے، یہ وہ بچے ہیں وہ جن کو ماں کہتی ہے نا بیٹا سو جاؤ، وہ گبر سنگھ آئے گا. یاد ہے وہ فلم کا ایک سین ہوتا تھا، گبر آ جائے گا، گاؤں گاؤں گبر کی دہشت ہے. مطلب خان کی دہشت تو دیکھے نا، اریسٹ کیا ہوا ہے، جیل کے اندر مقدمہ ہو رہا ہے، جیل کے اندر ہی اس کو کیس سنایا جا رہا ہے، جیل کے اندر ہی اس کو پھر جیل ہو رہی ہے، جیل کے اندر ہی اس کو پھر قید ہو رہی ہے. یہ کون سی قید ہے؟ یہ کیا ہے؟ مذاق ہے. اچھا اب ایک کارڈ ہم نے نکالنا ہے بلے کا، کہ بلے کا نشان. یس یس یس. کبھی کھیلا ہے کرکٹ بچپن میں؟ بہت کھیلی ہے. بہت کھیلی ہے نا، میں نے بھی بہت کھیلی ہے. میں پتہ کیا کرتی تھی، میں بیٹنگ کر کے نا جب میرا فیلڈنگ کا ٹائم آتا تھا میں بھاگ جاتی تھی. میں کہتی تھی میں نے نہیں کرنا. چیٹنگ کرتی تھی ہیں. یار جہاں میں خان کا نام لیتی ہوں وہاں اے سی ایس آتے ہیں بھائی. ایک اور اکا آ گیا میرے خان کا، پینٹیکلز. پوری زمین. اچھا زمین میں کیا آتا ہے؟ پورے ایلیمنٹس آتے ہیں، ہوا، پانی، آگ. ہوا، پانی، آگ اور مٹی، یہ 4 ایلیمنٹ سے پوری دنیا بنی ہوئی ہے. نیچر کچھ بھی نہیں ہے ان 4 ایلیمنٹس کے سوا. اور یہ 4 ایلیمنٹس کا کون ہے ایک کا؟ خان صاحب. بلہ. بلہ آئے گا، پاکستان دیکھے گا انشاءاللہ. اگر ہم لوگوں کی نیتیں صاف ہیں، اگر ہمارے دل صاف ہیں تو ہم اس پہ ضرور. اچھا اب ایک اور چیز ہے جی، خان صاحب کے جو ان سے چھوڑ کے جانے والے ساتھی ہیں ان کا کارڈ نکالیں کہ جی وہ واپس آ سکیں گے، واپس آئیں گے، اور ان کی کیا جگہ ہوگی جب خان صاحب باہر آئیں گے. کل آپ نے دیکھا شاہ محمود قریشی کی بہن بھی آئیں ٹی وی پر، انہوں نے بھی کہا. کل خان صاحب کی فیملی سے بھی کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ کیا مذاق ہو رہا ہے، آپ کیس اوپن کیوں نہیں کر رہے، آپ آن ایئر لے آئیں. جیسے پہلے کبھی بھی اس کا جو ہے نا پارلیمنٹ کا اجلاس آن ایئر ہی نہیں آتا تھا. اب آپ دیکھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اجلاس جو ہیں وہ ہمیں دکھاتے ہیں براہ راست. اب تو سپریم کورٹ کے بھی دکھاتے ہیں کیسز. اب ان کو یہ والے کیس بھی دکھانے چاہیے نا کہ یہ جو خان پہ سائفر کیس اور یہ کیس کیے ہیں یہ کیا ہیں. ہمیں تو پتہ ہی سمجھ ہی نہیں آ رہی. اگر اتنے بڑے کیس ہیں تو عوام کو پتہ ہونا چاہیے بھائی کتنا بڑا غدار تھا جس نے اپنا ملک بیچ دیا. جو اپنا ملک بیچ کے کروڑوں پاؤنڈز لے کے باہر گئے ہیں ان کو وہ تو بری ہو گئے ہیں، وہ تو واپس آ گئے ہیں. ان کے ساتھ جو لوگ ہیں، بسم اللہ الرحمن. آخری کارڈ اٹھاتے ہیں، یہ آ گیا. یس، نائٹ آف سورڈز. یہ سارے اس کے ساتھ. نائٹس کون ہوتے ہیں؟ جو بادشاہ کے لیے جنگ لڑنے جاتے ہیں، جنگجو لوگ ہوتے ہیں. اور وہ سب چپ کر کے اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کو وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ خان واپس آئے تو ہم اس کے ساتھ آئیں. آپ دیکھیں گے ہر دیوار کے پیچھے سے، ہر چھپی ہوئی جگہ سے، ہر گھر سے خان کا نعرہ لگے گا. اچھا اب آخری کارڈ آپ نے نکالنا جی پاکستان کا، کہ پاکستان کا فیوچر کیا ہے، کہ پاکستان کے فیوچر کہیں ترقی کرتا اور کچھ ایسا نظر آ رہا ہے. جب ہم سب مل کے ان الحق کا نعرہ لگائیں گے تو پاکستان زندہ باد اس کے ساتھ خود ہی ہوگا انشاءاللہ. پاکستان کا کارڈ وہ ہم نے آخری نکالا تھا، یہ پہلا نکال لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا نکلتا ہے. 2 آف سوارڈز. انشاءاللہ ہمارا ملک صحیح جگہ پہ جائے گا. یہ الیکشن اگر ہو گئے تو ہمارے لوگ جو ہیں اس دفعہ جاگ جائیں گے، اٹھیں گے اور پاکستان کی سلامتی کے لیے فیصلے کریں گے انشاءاللہ. اچھا اب الیکشن کا بھی کارڈ نکال لیں. الیکشن کا ذکر آیا تو الیکشن ہو رہا ہے. میں نے کہا آخری کارڈ ابھی کہتے ہو پھر ایک اور. اب الیکشن کا ذکر آیا تو میں نے کہا یار وہ بھی ہو جائے نا پھر صاحب. چلیں دیکھنے والے چاہتے ہیں کہ جی پتہ لگے. واہ، 3 آف کپس. دیکھیں 3 کا ہندسہ. اس وقت میجر 3 پارٹیوں کا نام بتائیں. پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی اور نون لیگ. تینوں ناچ رہی ہیں اس وقت، لیکن جیتے گا تو ایک ہی نا انشاءاللہ. الیکشن ہوں گے اور اچھے لوگ سامنے آئیں گے انشاءاللہ. پاکستان کا وزیر اعظم. یہ تو آپ نے کہنا ہے کہ خان صاحب، مگر آپ نے کارڈ سے بتانا ہے. اب میں تو نکال دیا کارڈ، کہہ بھی دیا، یہ بات میں نے کر بھی دیا. میں ایک اور کارڈ نہیں نکال رہی. چلیں اور کارڈ نہیں نکال رہی. اعظم کا نام لکھا نہیں ہوگا نا اس پہ کارڈ پہ. کارڈ ایک اشارہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. کارڈ ایک آپ کو راستہ بتاتا ہے. کارڈ آپ کو ایگزیکٹ نام تو نہیں بتاتا نا. یہ تو ہم ایسے کرتے ہیں، آج وہ والا کرتے ہیں، تینوں کے نام لکھتے ہیں، اگڑم بگڑم بگڑم کر کے ایک کا نام نکال لیتے ہیں. پرچی ایک کی پرچی نکال دیا. سلیکشن ہوئی بھی ہے، سب کو پتہ ہے. چلیں جی، خان صاحب کا جو کارڈ نکلا ہے وہ تو بڑا زبردست ہے جی. اور جو سا خان صاحب کے جو ساتھی ہیں وہ جنگجو جو سے ہیں وہ واپس آئیں گے. اور آگے سیاست میں کیا ہونے والا ہے، خان صاحب وزیر اعظم بنتے ہیں یا میاں صاحب وزیر اعظم بنتے ہیں یا بلاول بھٹو بھی اس لائن میں ہیں پڑے،
تو ان کا کیا ہوتا ہے. سب سے فنی ہے وہ جو ایک گھر سے 3 وزیر اعظم کے لیے کھڑے ہیں, ہے نا. ایک گھر سے 3 وزیر اعظم پیپلز پارٹی کے. بہت شکریہ میم, بہت شکریہ. سلام پاکستان.